قرآن مجید مختلف امتوں کے اولیاء اور ان کی کرامات کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ النمل اس کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 کہ جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی آصف بن برحیہ کی کرامت کا ذکر موجود ہے۔ جس طرح نبی کے معجزے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ولی کی کرامت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص ولی کی کرامت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اولیاء کی کرامات موجود ہیں۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ وہ نبیہ نہیں تھیں، وہ ولیہ تھیں، اور ان کے حجرے میں غیر موسمی پھل آتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے، یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی میں تو ذکر اور تسبیح اور نماز میں لگی رہتی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ غیر موسمی پھل، یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ اس جگہ پر زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یہ بڑی قبولیت والا حجرہ ہے کہ یا اللہ کی بندی عبادت کرتی ہے، ذکر اذکار کرتی ہے، دعا مانگی اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے وارث عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ جہاں نماز پڑھی جائے، عبادت کی جائے، سجدے کیے جائیں، دعائیں مانگی جائیں، وہ جگہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہوتی ہے۔ اور زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرما کے ان کو یحییٰ جیسا اولو العزم فرزند عطا فرمایا۔ پھر حضرت مریم کے علاوہ بھی جو کرامات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، مثلا اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہ 300 سے ابو 309 سال اور کچھ کم و بیش بیان کرتے ہیں 300 سے ابو سال وہ غار کے اندر لیٹے رہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ان کے اوپر موت طاری ہوئی اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو یہ بھی ان کی کرامت اصحاب کہف کی۔ ان کا کھانا اللہ پاک نے ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے، ان کا کتا تک اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ۔ تو اس اعتبار سے کر کے کرامات اولیاء یہ حق ہیں، اور قرآن مجید اس کی تائید و تصدیق کرتا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس جب آ رہی تھی تو 3 میل، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب قریب آ گئیں 3 میل، تو مطیع و فرما بردار ہو کر کے تو آپ نے اپنے حواریوں اور صحابیوں سے پوچھا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، میرے صحابیوں، میرے حواریوں، تم میں سے کون اس کا تخت اس کے یہاں مسلمان برکان آنے سے پہلے لا سکتا ہے؟ قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ وہ 3 میل دور رہ گئی تھی اور تخت پیچھے اس کے ملک میں پڑا ہوا تھا، اور ایک بڑا دیو ہیکل قوی الجثہ جن اٹھ کر کہتا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور اٹھ کر بیٹھیں۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ یہ نشست برخاست ہونے سے پہلے میں بلقیس کا تخت اٹھا کر یہاں آپ کے سامنے لا سکتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں طاقتور ہوں، کیپیبل ہوں، امین، آنیسٹ اور ٹرسٹ وردی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے، کیونکہ میں اس میں مفسرین کہتے ہیں وجہ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ جب بلقیس اتنی بڑی سلطنت کی بادشاہ ہے تو وہ وہاں کی حکمران ہے، تو وہ آ کر دیکھے، میرے خدا کی قدرت بھی دیکھے اور نبی کی نبوت کا جلال بھی دیکھے، خدا کی قدرت بھی دیکھے اور نبی کی نبوت کا کمال بھی دیکھے، خدا کی عطا کردہ طاقت سے۔ اب
جو ہے وہ دوسری روایت یہ بیان کی گئی کہ آپ چاہتے تھے کہ اس کے تخت کی شیپ بدل دیں اور اس کی عقل کا امتحان لیں. کہتے ہیں بڑی سمجھدار عورت ہے تو کیا وہ اپنا تخت پہچان سکتی ہے کہ نہیں. اب یہ قرآن مجید کا تیسری میں بیان کر رہا ہوں آیت کے کرامات اولیاء قرآن کے اندر موجود ہیں. اب آپ کی امت کا ایک ولی جس کا نام آصف بن برہیہ ہے، وہ اٹھ کر کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اللہ کے نبی، آپ اپنی آنکھ بند کریں اور آنکھ کھول لیں، جتنی دیر پلک جھپکنے میں لگتی ہے میں اس سے پہلے بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں. بولو نا سارے. اور یہ کس طرح پاسبل ہے؟ آج سپیس کے اندر انسان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، چاند پر پہنچ گیا، مختلف گلیکسیز کو مسخر کر لیا. آج بھی ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان بلنکنگ ڈیوریشن سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل دور سے تخت لا سکے. وہ کس طرح پاسبل ہوا تھا؟ حضرت آصف بن برہیہ کے پاس مفسرین کہتے ہیں اللہ پاک کا اسم اعظم تھا. اللہ کا اسم اعظم پڑا اور اسے اللہ کے اسم اعظم کی برکت سے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت وہاں موجود تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو قال ھذا من فضل ربی، آپ نے فرمایا میرے رب کا فضل ہے. بولو سارے، میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، تاکہ میرا رب مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا. Am I become grateful to him or ungrateful to him? وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کا فائدہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید دوسرے مقام پر کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اپنی نعمتوں اور اپنے احسانات میں اضافہ فرما دے گا. تمہارے اوپر جو خدا کی نعمتیں ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا جب شکر ادا کرو. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور اللہ سے جو نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ از سیلف سفیشینٹ موسٹ گریشیس، وہ اپنی ذات میں کافی ہے، وہ غنی ہے، وہ کریم ہے، بے نیاز ہے. اس کو کسی کے شکر کی، تھینک فل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے اس کے اوپر انعامات بڑھا دیتا ہے. حتیٰ کہ جو بندہ کسی سے کوئی اچھا برتاؤ کرے تو ہمیں چاہیے اس کو تھینک یو کہنا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. کہ جو بھی آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، تو وہ جو ہے اس سلوک اور اچھے سلوک کے اوپر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک یہودی بڑھاپے کے عالم میں بھی اس کے بال کالے تھے، بال سفید نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے، عمر کے اس حصے میں بھی تمہارے بال سیاہ ہیں، سفید نہیں ہوئے؟ اس نے کہا میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی خدمت میں کوئی چیز پیش کی تھی اور حضور نے مجھے دعا عطا فرمائی تھی. تو یہ اس کی برکت ہے. یعنی غیر مسلم بھی اگر آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کو تھینک یو کریں، اس کو جو ہے وہ اس کی اچھی بات. تو اس اعتبار سے کر کے فرمایا جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے. تو یہ تین مقامات سے میں نے بتایا کہ اولیاء اللہ کی کرامات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں.